پلیٹو یہ کہتا ہے کہ جو نالج ہے، جو چیزیں ہم جانتے ہیں، جو ہماری سول کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ گریکس جو ہیں وہ اکثر مائنڈ اور سول کو ایک طرح سے دیکھتے تھے. جب وہ سول لکھتے تھے اس سے ان کی مراد وہ سول بھی ہے جو کہ ہم آج جس کو ہم پہچانتے ہیں، یا ریلیجس ٹیکسٹ جس کو ہم پہچانتے ہیں. مگر گریکس جو ہیں جب وہ سول یا روح کا لفظ استعمال کرتے تھے اس سے ان کی مراد ذہن بھی ہوتی تھی. سول جو ہے وہ کس طرح ان چیزوں کو سمجھتی ہے. پلیٹو کا یہ خیال تھا کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہماری جو روح ہے وہ اس تصوراتی دنیا کے اندر تھی، اور اس تصوراتی دنیا کے اندر ہماری روح جو مختلف تصورات ہیں ان کو جانتی تھی، پہچانتی تھی، ان کو سمجھتی تھی، ان کو ریکگنائز کرتی تھی، ان کو دیکھتی تھی. جب ہماری پیدائش ہوئی تو ہماری روح جو ہے وہ ان تمام تصورات کو بھول گئی، اور جب ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور ہم نے اس دنیا کی کانکریٹ چیزیں دیکھیں، مادے کی بنی ہوئی چیزیں دیکھیں، ان کی مختلف شکلیں دیکھیں، تو ہماری روح نے پہچان لیا کہ ہاں یہ چیز میں نے پچھلی زندگی میں یا تصوراتی دنیا میں دیکھی ہوئی ہے. یعنی نالج جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، بلکہ نالج جو ہے ایک قسم کی ریکلیکشن ہے، ایک قسم کی ریممبرنس ہے، ایک قسم کا دوبارہ سے یاد کرنا ہے کہ جو ہماری روح جانتی تھی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے مگر بھول گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام نالج جو ہے وہ بنیادی طور پہ سوکریٹک ڈائلیکٹکس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، اس سینس میں کہ سوکریٹک ڈائلیکٹکس جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسی چیز کو نمایاں کر سکتا ہے، اسی چیز کو کھول سکتا ہے، اسی راز کو کھول سکتا ہے، دریافت کر سکتا ہے جو کہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے. اگر کوئی علم آپ کے اندر پہلے سے موجود نہیں تو جتنے مرضی میں آپ کو سوال پوچھوں، جس چیز کا آپ کو نہیں پتا وہ اس کا آپ کو نہیں پتا. مگر اگر نالج ریممبرنس ہے، اگر ساری چیزوں کا علم آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، تو پھر سوال کرنے سے آپ اس علم کو دوبارہ سے یاد کر سکتے. لہٰذا پلیٹو کی یہ جو تھیوری تھی ڈیولزم کی، وہ سوکریٹک میتھڈ کے ساتھ، ریممبرنس کے ساتھ اور کویسچننگ کے ایک پروسیس کے ساتھ بڑی اچھی طرح اس کی ایک ہم آہنگی بن جاتی، نظریے کے سوچ کے حوالے سے ہم آہنگی بن جاتی. مزید پلیٹو یہ کہتا ہے کہ جو انسان کی روح ہے وہ یرن کر رہی ہے، وہ اس کے اندر ایک طلب ہے، اس کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ اس تصوراتی دنیا میں واپس چلی جائے، ان تصورات کے ساتھ دوبارہ سے جڑ جائے. یہ نہیں کہ ہر انسان کو اس چیز کی طلب ہے، مگر خاص طور پہ جو فلاسفر کی جو روح ہے، پلیٹو کی اپنی جو روح ہے، سوکریٹیز کی جو روح ہے، اس میں ایک طلب ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم علم کے ساتھ جڑ جائیں، اس تصوراتی دنیا کے ساتھ جڑ جائیں. اسی لیے کوئی چیز انسان کو اتنا خوش نہیں کرتی کہ جتنا ایک نئے علم کو حاصل کرنا انسان کو خوش کرتی. ہیپینس جو ہے، ورچو جو ہے، از نالج کے ساتھ یہ دوبارہ بات جڑ گئی کہ روح کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں روح جو کہ اس تصوراتی دنیا سے علیحدہ ہو کر اس مادی دنیا میں شامل ہو گئی ہے، اس کی جو خواہش ہے، اس کی جو طلب ہے وہ یہ ہے کہ میں اس تصوراتی دنیا میں واپس چلی جاؤں. اسی لیے جب سوکریٹیز جو ہے جب وہ موت کے سامنے کھڑا ہے تو وہ اتنی بہادری سے کس طرح موت قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی روح اب اس تصوراتی دنیا کے ساتھ دوبارہ سے جڑ جائے گی، اور اس بات سے اس کو کوئی غم و غصہ نہیں، اس کو ایک خوشی. تو پلیٹو نے ایک انتہائی تخلیقی، ایک انتہائی کریٹیو جواب دیا اس مسئلے کا کہ جو کہ پارمینیڈیز اور ہیراکلائٹس کے درمیان چھڑا ہوا تھا. میں ایک دفعہ دوبارہ سے جلدی سے اس کو سمرائز کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ پختہ ہو جائے. کیا کہ ہیراکلائٹس کہتا ہے پوری دنیا ہل رہی ہے، پارمینیڈیز کہتا ہے کہ بالکل دنیا جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے، یہ سب ایک ایلوژن ہے. اور پلیٹو یہ کہتا ہے کہ ہلنے والی دنیا جو ہے وہ مادے کی دنیا ہے، اور جو پارمینیڈیز کی دنیا جو کہ نہیں ہلتی وہ تصوراتی دنیا ہے. اس دنیا میں ہم ہر چیز اپنی آنکھوں سے، اپنی سینسز سے دیکھتے ہیں. اس دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنی نقط کی طاقت، علم کی طاقت، روح کی طاقت سے سمجھتے ہیں. ہماری روح پہلے اسی دنیا میں تھی، اور تمام جو نالج تھی، تمام جو علم تھا وہ اس دنیا کے اندر
ہماری روح پہچانتی تھی. ہماری روح اس دنیا سے علیحدہ ہو کے مادی دنیا کے اندر داخل ہوئی اور اس کی ہمیشہ یہ طلب رہی کہ وہ دوبارہ سے اس روحانی دنیا، اس تصوراتی دنیا کے ساتھ جڑ جائے. نالج حاصل کرنا جو ہے وہ اس روح کو دوبارہ یاد دلاتی ہے کہ وہ اس تصوراتی دنیا میں وہ کیا تھی، کیا کچھ جانتی تھی، کیا کچھ پہچانتی تھی. اس کی ہمیشہ یہ طلب رہتی ہے. ڈائلیکٹکس کا جو میتھڈ ہے، سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے، وہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے اس تمام علم کے حوالے سے جو کہ ہر انسان کے اندر پوشیدہ ہے. ایک فلاسفر کی یہی کوشش ہے کہ اس کی روح جو ہے دوبارہ سے اس روحانی دنیا کے ساتھ، اس تصوراتی دنیا کے ساتھ، اس آئیڈیل ورلڈ کے ساتھ جڑ جائے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ اس دنیا کے اندر جو مختلف تبدیلیاں، مادی دنیا کے اندر جو مختلف تبدیلی کا عمل ہے، جو کہ ہم سینسز سے دیکھ رہے ہیں، جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں، اور اس کے اندر اس کے نتیجے میں جو مختلف کانکریٹ چیزیں ہمیں نظر آتی، گھوڑے کی مختلف کئی شکلیں نظر آتی، ان سب شکلوں کو ہم ایک شکل میں کیوں پہچانتے ہیں، ایز اے یونیورسل کیوں پہچانتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ایک یونیورسل کانسیپٹ تصوراتی دنیا میں ہے. یعنی کہ گھوڑے کا یا کسی بھی چیز کا ایک تصوراتی دنیا میں ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے. اور جب ہم ایک انڈیویجول ہارس کو دیکھتے ہیں تو ہماری روح جو ہے، ہمارا ذہن جو ہے، وہ اس اوریجنل یونیورسل کانسیپٹ سے ہی اس کو میچ کر کے، اس گھوڑے کو میچ کر کے دیکھتا ہے کہ اوہ یہ تو گھوڑا ہے. لہٰذا پلیٹو نے اس تھیوری سے ایک نہیں بلکہ کئی مختلف قسم کے مسئلے حل کیے. ایتھکس کا مسئلہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اسی سے اس کی پالیٹکس کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے، تھیوری آف نالج کا مسئلہ، تھیوری آف چینج کا مسئلہ، پارمینیڈیز کی میٹافزکس کا مسئلہ. کئی سارے جو مختلف قسم کے پرابلمز ہیں ان کو پلیٹو ایک ہولسٹک فلسافیکل سسٹم میں فروغ دیتا ہے. کیا وہ جواب اس کا درست ہے یا غلط ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، مگر اس کی جو مائنڈ کی کریٹیوٹی ہے اس کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ کتنے سارے مختلف سوال کے جواب جو ہیں اس نے ایک ہی سسٹم سے، پلیٹو کی ڈیولسٹک تھیوری آف نالج کے سسٹم سے، تھیوری آف فارمز کے حوالے سے کتنے سارے مختلف مسئلے مسائل حل کیے.